تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے دنیا آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے دین پر 100% عمل کرنے پر دونوں جہاں میں کامیابی کے فیصلے فرمائے ہیں۔ جو آدمی دنیا آخرت میں مصلحت کے نام پر دنیا کے اندر دین کو کم و پیشی کرنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز روزانہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں تھا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لیے ہر چیز کی سہولت میسر ہے اور کسی بھی طریقے سے نماز انسان پر معاف نہیں ہے، کیسا بھی ہو، تو اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور آدمی نے یہ سوچا کہ بھئی مصلحت کے نام پر لوگ جو ہے سفر کے اندر پریشان ہوتے ہیں، سفر میں آدمی کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا آدمی اب سفر میں نماز نہ پڑھے۔ اب یہاں مصلحت کے نام پر دکھا کر اگر کوئی آدمی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو اس آدمی کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، اب وہ سفر میں کوئی آدمی اس کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ مل گئی تو وقت مقررہ پر نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ بھئی اس کو کھڑ کر نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے؟ تو وہاں علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ سیٹ پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لے گئے۔ تو نماز جو ہے کسی بھی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو قبلے کی طرف کھڑے ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کا وہاں بھی ادا کرنا اس بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں آدمی اگر مصلحت کے نام پر عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو وہاں اس آدمی سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی تم نے دین کے اندر مصلحت کے نام پر اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، 100% آدمی کو دین پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے
लोगों को सोचा कि भाई अगर जो है नमाज पढ़ेंगे, दीगर इबादतें करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे। बाज हमारे मुसलमानों के अंदर आदत है कि नहीं है, अगर कोई आदमी घर के अंदर, अगर कोई मस्तूरात घर के अंदर नमाज पढ़ती हैं तो उनको हमारे मुसलमानों के अंदर भी, बिरादरी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो नमाज पढ़ने वालों को भी बुरा भला समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा हमारे पास एक ऐसा वाकया भी आया कि एक औरत शादीशुदा घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे घर के अंदर दाखिल हुई तो वो औरत, जब घर के अंदर सारे मेहमान बैठे हुए थे, उस औरत ने घर के अंदर सलाम करते हुए दाखिल हुई। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा भी यही है और सुन्नत भी यही है, जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए दाखिल हो। उलमा ने लिखा है कि जिस घर के अंदर सलाम करके दाखिल होता है, कोई भी बंदा क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला उस आदमी को घर के अंदर जो भी जिन्नात और शयातीन होते हैं, अल्लाह उस सलाम की बरकत से वहां से निकाल देते हैं। तो उस औरत ने जब सलाम करके दाखिल हुई तो घर के अंदर जो बैठी हुई औरतें थी वो कहने लगी कि भाई कितनी बूढ़ी औरत है, कितनी पुख्ती औरत है कि घर के अंदर जो है दाखिल होते हुए सलाम कर रही है। तो हमारे मुसलमानों के अंदर, हमारी बिरादरी के अंदर ऐसा जाहिलाना, ऐसा जो है कम फहमी के ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्होंने मसलिहत के नाम पर दीन को एक खेल बना रखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का एक उसूल, एक ज़ाब्ता है, जहां कहीं भी दीन की मेहनतें, दीन पर अमल करने की आदमी कोशिशें नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दिलों से दीन की अहमियत को धीरे धीरे करते हुए निकाल देते हैं। जब अल्लाह इंसान के दिल से दीन की अहमियत को निकाल देते हैं तो फिर वो आदमी धीरे 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 अमल करना भी छोड़ेगा, दीन पर चलना भी छोड़ेगा और चलते चलते अपनी जो है दुनिया भी बर्बाद करेगा, आखिरत भी बर्बाद करेगा। जैसा कि हमारे मुसलमानों के अंदर भी बाज ऐसे मुसलमान भी हैं जो लिबरलिज्म के लोग हैं कि ये कहते हैं कि भाई मसलिहत के नाम पर आज टोपी पहनने को भी हमारे मुसलमान ऐब समझते हैं, नहीं समझते। दाढ़ी छोड़ने को भी हमारा मुसलमान, लिबरलिज्म के जो लोग हैं वो दाढ़ी छोड़ने को भी ऐब समझते हैं। अगर कोई सलाम करता हो तो उसे सलाम करने को भी ऐब समझते हैं। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसा है कि अगर कोई नीचे बैठकर खाना खाए, दस्तरखान बिछाकर खाए, तो हमारे मुसलमानों के अंदर भी बाज ऐसे बिरादरी के हैं जो इन चीजों को ऐब समझते हैं। है कि नहीं है? ये चीजें वो है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमारा मुसलमान मसलिहत के नाम पर कहीं से कहीं पहुंच गया है, और जिस बंदे के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं तो अल्लाह उसके दिल से धीरे 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 दीन की अहमियत और दीन की कदरदानी उसके दिल से निकाल देते हैं। और जब अल्लाह जिस बंदे के दिल से दीन की अहमियत को और उसकी कदरदानी को निकाल दे, वो आदमी दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये चीजें अगर हम दीन पर अमल नहीं करेंगे, अगर हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तो मौजूदा आने वाली हुकूमतें भी हमें जो है दीन पर अमल करने से रोकेगी। करेगी नहीं करेगी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस जो है मुस्नद अहमद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दीगर कौम तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह के दस्तरखान पर एक भूखा आदमी जिस तरह दस्तरखान पर खाने के लिए लपकता है, इस तरह अनकरीब तुम्हें लोग जो है मारने के लिए, तुम्हें लोग जो है कत्ल करने के लिए इस तरह लपकेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से फरमाया, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है ऐ मेरे सहाबा कि तुम पर जो है इस तरह के हालात भी आएंगे कि तुम्हारे ऊपर इस तरह जो है हालात आएंगे कि गैर तुम पर इस तरह हमला करेंगे जिस तरह के एक दस्तरखान पर एक भूखा आदमी खाने के लिए जिस तरह लपकता है,
जिस तरह झपकता है, खाने के लिए आगे बढ़ता है, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह एक वक्त तुम पर भी इसी तरह आएगा कि सारी कौम मिलकर तुम्हारे मुसलमानों को एक एक चुन के एक एक करते हुए खत्म करने की कोशिशें करेंगे। सहाबा ने पूछा, ऐ नबी जी, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम नहीं होगी, बल्कि मुसलमानों की तादाद इस वक्त से ज्यादा उस वक्त होगी। हालांकि सहाबा के सिलसिले में यह बात लिखी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए थे, जब बयान दे रहे थे, तो उस वक्त सहाबा की तादाद उलमा ने लिखा है कि उस वक्त सहाबा की जो तादाद थी 1 लाख या 1.5 लाख के करीब थी। इतने सहाबा मौजूद थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह तादाद नहीं बल्कि इससे ज्यादा मुसलमानों की तादाद होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कहा कि नबी जी, जब तादाद इतनी ज्यादा हो तो गैर हम पर किस तरह हमला करेंगे, क्यों हमें मारेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 वजूहात की वजह से, 2 वजह ऐसे हैं जिसकी वजह से तुम्हें एक एक करते हुए तुम्हें खत्म किया जाएगा। साहबा ने पूछा, नबी जी क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से गैर तुम पर जो है मारने के लिए लपकेंगे। साहबा ने पूछा कि नबी जी कौन सी चीजें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक है दुनिया की मोहब्बत, दूसरी चीज मौत से आदमी को भागना। आज मुसलमानों को देखें, दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि भाई भाई को मारने के लिए खत्म है कि नहीं है? बहन भाई को मारने के लिए, माँ बाप औलाद को मारने के लिए, रिश्तेदार आपस में लड़ाई, उन्हें लड़ाई, उन्हें लड़ाई। क्यों भाई? चंद पैसों के नाम पर हमारा मुसलमान एक दूसरे से दुश्मनी कर रहा आज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही दुनिया की मोहब्बत है जिसकी वजह से मुसलमानों को इस तरह खत्म किया जाएगा। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत की बेफिक्री। आज हमारे मुसलमानों के अंदर देखें, आखिरत की इतनी बेफिक्री है कि आदमी को अगर कोई कहा जाता है कि भाई ये चीज गलत है, इस तरह ना करो, तो हमारे मुसलमान कहते हैं कि हजरत मर को देखेंगे हजरत क्या होता है कि मरकर देखेंगे हजरत, कौन जन्नत देखा, कौन जहन्नम देखा, कौन अल्लाह को देखा हजरत? आज तक किसी ने जो है जन्नत को नहीं देखा, किसी ने जहन्नम को नहीं देखा, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने आखिरत को नहीं देखा। क्या हजरत तुम्हें ऐसे बोल रहे बातें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत की बेफिक्री इंसान को अल्लाह से भी गाफिल कर देगी, दीन से भी गाफिल कर देगी। तो मेरे भाइयों, जब इस तरह के हालात होंगे तो हर तरीके से मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से सताया जाएगा। अब हमारे पास मौजूदा हालात के अंदर सबसे अहम चीज, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया। जनवरी के महीने के अंदर इसी वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया। बड़े अफसोसमंदी की बात है। अब इस चीज को हमें समझना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको कहते हैं, ये क्या चीज है, ये कौन सी बला है? आज हमारा मुसलमान ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ है कि मौजूदा हालात पर उस पर नजर नहीं। कौन क्या कर रही है हजरत, हम ना नको हजरत, हमें खाको मस्ती नहीं, बस मेरे बीवी बच्चे है नहीं कि हजरत, बस मेरा खानदान अच्छा है नहीं, बस मैंने कौन तभी क्या तभी कर ले, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ला तब्दील, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी आखिरत में भी। अल्लाह फरमाते हैं ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती। और अल्लाह ने आगे फरमाया ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही जबरदस्त कामयाबी है। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई शरीयत मुतहरा के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज, ऐसी बला है जो हम मुसलमानों को दीन पर अमल करने से भी रोका जाता है। मेरे भाइयों, मैं कुछ मुख्तसर एक तारीख बताते हुए आपके सामने इस बात को बताना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, जब यहां दीन की मेहनतें हुई, जब सहाबा यहां दीन की मेहनत को लेकर आए, तो यहां जो है हर तरीके की बिरादरी पाई जाती थी, हर तरीके के लोग मौजूद होते थे, बुत परस्ती के लोग भी, हर तरीके की जो है लोग, हर मजहब के लोग यहां भारत के अंदर पाते थे। जब सहाबा ने यहां भारत के अंदर आए, दीन की मेहनतों को किया, अखलाक पेश किए, दीन को पेश किया, तो लोग जो है इस्लाम को कबूल करते गए, दीन को कबूल करते गए। जब जो है
لوگوں کے سامنے دین آیا, لوگ جو ہے دین پر عمل کرنا شروع ہوئے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ بھئی دین کی محنتیں یہاں سے ہوئی ہے, اور صحابہ جو ہے اسی طرح دین کی محنتیں کرتے گئے, قافلے بنتے گئے, مذہب کے اندر مسلمان ایک ایک کرتے ہوئے داخل ہوتے گئے, یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. بھئی جب لوگوں کو اچھی اور بری کی چیز کی تمیز معلوم ہو جاتی ہے تو ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے اچھی چیز کو قبول کروں. بھئی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر بریانی رکھی جائے, ایک برتن کے اندر دوسرے برتن کے اندر پاخانہ رکھا جائے, تو آدمی کا مزاج یہی ہے اچھی چیز پر انہیں لپکتا, انہیں کھانے کے لیے جاتا ہے. تو گندی چیز پر آدمی کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو دین اسلام کی خوبی جب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اتنا اچھا مذہب ہے جس کے اندر ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے, اور جس کے اندر ایک خدا کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے, ایک خدا کی دعوت دی جاتی ہے. لوگ جو ہے ایک ایک کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے. جب یہاں اسلام کی دعوت ہوئی, تعداد بڑھتی گئی. جب اس طرح ہوا کہ یہاں بادشاہوں کی حکومت ہوئی, مغل سلطنت ہوئی, کئی حکمرانوں نے یہاں مسلمانوں نے حکومت کی. لیکن جتنے بھی مسلمان اس بھارت کے اندر جو ہے حکومتیں کی, کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے کسی اور مذہب کے لوگوں کو ظلم نہیں کیا, ان پر جو ہے جبرن اپنے مذہب کو پیش نہیں کیا, اسلام کو پیش نہیں کیا, بلکہ غیر مذہب کے لوگ اسلام کی خوبی کو دیکھ کر داخل ہوتے گئے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال. اسلام ہمیں کیا خوبی سکھاتا ہے. حضرات صحابہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں بھارت کے اندر اسلام کی سب سے پہلی فوج حضرات صحابہ کی یہاں داخل ہوئی. جب حضرات صحابہ ہندوستان پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اخلاق کو پیش کی, تجارت کیا, کیونکہ معاملات کے اندر, تجارت کے اندر اگر کوئی آدمی صحیح ہوتا ہے لوگ اس سے جو ہے محبت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے بھئی. تجارت ایک ایسی چیز ہے, اگر کوئی آدمی تجارت میں معاملات صحیح رکھے تو ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تجارت میں غلط تعلقات رکھے تو ہر آدمی اس سے دور بھاگتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے حالات دیکھیں, تجارتی معاملات دیکھیں, ہر دوسرے کو ایک دوسرے کو ڈبانے میں لگا ہوا نہیں ہوا. ایک مرتبہ میں دکان پر گیا ٹوپی خریدنے کے لیے. وہ آدمی میں پوچھا بھئی ٹوپی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مولوی صاحب تمہارے واسطے 50 روپے. بولے دوسروں کے واسطے؟ دوسرا کے واسطے 60 روپے حضرت, آپ کے واسطے 50 روپے. میں بولا بھئی دوسرے کے واسطے کتنی قیمت دری وتاز جو بس سمنا. جب تحقیق کرتے دوسرے دکان میں گئے تو انہیں بولے حضرت 35 روپے ٹوپی. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر دھوکے بازی اس طرح کی ہے. اب اس طرح کی دھوکے بازی جب رہے گی تو آپسی معاملات ہمارے مسلمانوں کے اندر, تجارت کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو تو غیر مسلم ہمارے سے خوش ہوں گے بھئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر جو آدمی سچ طریقے پر جھوٹ نہیں بولتا, ماپ تول میں کمی پیشی نہیں کرتا, ناپ تول کے اندر برابر ناپ تول کرتا ہے, تجارت بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے انبیاء کے ساتھ کھڑا ہونا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. تو حضرات صحابہ ہمارے جب ہندوستان کے اندر آئے اپنے اخلاق کو پیش کیے, لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اندر اسلام کی دعوت شروع ہوئی, ایک دوسرے کے اندر بڑھتے گئے. جب ہندوستان کے اندر بادشاہوں کی حکومت آئی کبھی جو ہے ایک دوسرے کے اندر تمیز نہیں کیا گیا. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ان کی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, حضرت کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے کمانڈر جو تھا, حضرت کے پاس جو تھا, جو فوج کا جو سپہ سالار تھا, وہ بھی ایک غیر مسلم تھا. کبھی کسی کے اندر تمیز نہیں کیا گیا. اس طرح جو ہے محبتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات تھے. جب یہاں بھارت کے اندر انگریز نے حکومت کی, انگریز جب حکومت کیا تو مسلمانوں کی میجارٹی دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر ایمانداری کو دیکھا, مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا, ان کے جو ہے آواز کو لیتے ہوئے بھارت کے اندر بھی انگریز نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیا کہ تم اپنے مسلم پر اصلاح کی تمہیں اجازت ہے, اپنے پر اصلاح پر تم تو عمل کر سکتے ہو, کسی بھی چیز میں تمہیں تمیز نہیں کی جائے گی. لیکن دیکھتے نہ انگریز نے ہمیں اس کی بات کی جو ہے اس میں کومو پیشی کیا. جب بھارت کے اندر جنگ آزادی کی وقت آیا
تو ہمارے مسلمانوں نے سب سے پہلے جب ہمارے بزرگوں نے لاکھوں بزرگوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی میں اسی بات کو کہا کہ بھئی ہم جنگ لڑیں گے, ہم بھگائیں گے یہاں سے, لیکن مسلمانوں کو تم کیا دو گے, مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے. تو یہاں بھارت کے اندر یہاں جو سیاسی لوگوں نے جو سیاسی اقتدام پر تھے, سب نے کہا نہ یہ بھارت نہ کبھی یہ ہندوؤں کا بنے گا نہ یہ مسلمانوں کا بنے گا, یہ جمہوری ملک ہے, یہاں سب کا حق انصاف کے ساتھ دیا جائے گا. یہ 26 جنوری جو ہم بنائے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ 26 جنوری اس لیے بناتے ہیں کہ بھئی اس دن جو ہے ہمارے ہندوستان کے اصول, ہمارے ہندوستان کے قوانین کو لکھا گیا, ہمارے ہندوستان کے قوانین کو لکھا گیا, قانون کو لکھا گیا. اب اس قانون کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بھئی جو مذہب کا جو بندہ جس کیسا بھی ہو, اپنے مذہب پر اسے 100% عمل کرنے کی اجازت ہے. چاہے تو اپنے مذہب پر وہ عمل کرتے ہوئے اپنا اگر مذہب کی دعوت دینا چاہے تو اسے روک ٹوک نہیں دی جائے گی, جو چاہے کر سکتا ہے. جمہوری ملک ہے, لیکن موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو اپنے حقوق سے توڑنے کے لیے, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے, ان کے حقوق سے پامال کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر طریقے کے انہوں نے قانون بنائے. طلاق کا مسئلہ آیا, انہوں نے وہ قانون کو بھی چھینا مسلمانوں سے. وراثت کا مسئلہ, وہ قانون کو بھی چھینا مسلمانوں سے. ہر طریقے پر مساجد پر انہوں نے انگلی اٹھائی, مدارس پر انگلی اٹھائی نہیں اٹھائی, علماء پر انگلی اٹھائی, نماز پڑھنے کے لیے فٹ پاتھوں پر, روڈوں پر اور جو ہے کہیں پر بھی نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی. جبکہ ہمارے اس بھارت کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مذہب کی اشاعت کرنا چاہے, پہلانا چاہے, اپنے مذہب پر عبادت کرنا چاہے, جہاں چاہے کر سکتا ہے, کسی کو روک ٹوک نہیں ہے. لیکن موجودہ حکومت مسلمانوں کو روکنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا منصب یہ بنایا کہ ان کو عبادت کو ٹوک دیا جائے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, جس پولیس پر ہم بھروسہ کرتے تھے, آج وہ نماز پڑھنے والوں کو روڈوں پر لاتے مار رہی ہے. کر رہے نہیں کر رہے بھئی, حکومت جب مخالفت کرے تو کہاں جائے لوگ. تو ہمارے ہندوستان کے اندر جو قانون بنایا جاتا ہے وہ قانون 2 طرح کا ہے. یہ قانون یہ ہے کہ سول کوٹ, یہ 2 طرح کے قوانین بنے ہیں. آج تک آپ نہیں جانتے ہوں گے, یہ قانون آپ ذہن میں رکھیں. ہندوستان کے اندر جو قانون بنائے گئے 2 طرح کے قانون ہیں. یہ قانون یہ ہے سول کوٹ, ایک قانون ہے. دوسرا جو ہے کرمنل کوٹ. یہ 2 قانون ہوتے ہیں. سول کوٹ کے اندر قانون یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہر چیز کی اس کی عبادت کرنے کی اجازت ہے. کرمنل کوٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو اس کو سزا دینے کا حق قانون بنایا جاتا ہے. یہ 2 طرح کے قانون ہوتے ہیں. اب اس قانون کے اندر اگر آپ سول کوٹ استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ یہ ہے کہ سول کوٹ کے اندر ہر مذہب کو اپنی طریقے پر اس کو عبادت کرنے کی اجازت ہے. اس میں پابندی نہیں لگا جا سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اب انہوں نے اس کے مخالفت میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو یونیفارم سول کوڈ لائیں گے اور یہ کریں گے کہ مسلمان اپنے دین پر عبادت کرنے کے لیے بھی قانون سے اجازت لینا ضروری ہے. بھئی کہاں تک جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے مسلمانوں کو سوچ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر عیاش پرستی زیادہ ہے. میں بات کھلی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں, عیاش پرستی ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے. لیکن ان کو موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا اسے تھوڑا بھی جو شعور نہیں. کھانا پینا مست, جو چاہے کریں گے حضرت مست ہے کہ نہیں ہے. نوجوان دیکھے خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے, بوڑھا دیکھے اپنے خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے, عورتیں دیکھے انسٹاگرام کے اندر, ہر طریقے پر ہمارا مسلمان. لیکن جو موجودہ حکومتیں یہ جو منصوبے بنا رہی ہیں ہماری آنے والے نسلوں کو اس بھارت کے اندر دین سے دوری کرنے کے ہر طریقے کی کوششیں کر رہی ہیں. بھائی ہمارا اصل مقصد کیا؟ ہمارا اصل مقصد یہ ہے, ہماری زندگی کا اصل مقصد ہم قرآن اور حدیث پر ہماری زندگی پر گزارنا, یہ فرض عین ہے ہمارے اوپر. بھائی جان چلی جائے لیکن ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہونا. قرآن و حدیث کے مطابق ہم عمل کریں گے. لیکن موجودہ حکومتیں آنے والا قانون اگر یہ خدا نہ خواستہ یونیفارم سول کوڈ اگر پاس ہو گیا, اس بھارت کے اندر پاس ہو گیا, اللہ نہ کرے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ دکھانا ضروری ہے.
آپ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں کیا, آپ کے باپ دادا ہیں کیا. اگر آپ مسلمان ہوں گے تو آپ پر قانونی طور پر الگ طریقے سے جو ہے اس پر کارروائی کی جائے گی. دین پر عمل کرنے کی اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر کوئی ہماری بچی, یہ بات بھی ذہن میں رکھنا آنے والا قانون, اگر ہماری کوئی بچی غیر مسلم کے ساتھ چلے جائے تو ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ ہم جا کر تھانے کے اندر, اسٹیشن کے اندر اس کے مخالفت میں FIR درج کرائے. چلے گئی تو چلے گئی, پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی اور مذہب کا آدمی اسلام میں داخل ہو تو آپ اس سے جو ہے سامنے والا اس پر پیجڑ ڈال کر اسلام سے پھیر سکتا ہے. اس طرح کے قوانین بننے والے ہیں. کہاں ہمارا مسلمان ہے؟ اور آگے یونیفارم سول کوڈ کے اندر یہ بھی چیزیں داخل کی جا رہی ہے کہ مسلمان نکاح جو شریعت مطہرہ کے اندر ہے 4 نکاح آدمی کر سکتا ہے. اب قانون اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان شادی کرے گا تو بھی ایک ہی کرے گا, جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر 4 نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی بھائی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی انسان ہے, اس کی خواہشات ہیں, بھائی خواہش ہے انسان کے پاس, تو اللہ نے کہا کہ اگر ایک بیوی سے ضرورت نہیں دوسری بھی کر لو. آپ جب امانت داری کے ساتھ آپ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہو, ایک چیز. دوسری چیز, آپ اپنے طور پر طلاق نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی طلاق ایک چیز ایسی ہے جہاں آدمی مجبور ہو کر اپنی بیوی کو دیتا ہے, لیکن قانون ہمارے بھارت کے اندر اس طرح بنا گیا, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو قانون آپ جانتے ہیں کہ قانون یہ بنایا گیا کہ اس کو 3 سال جیل کے اندر داخل کیا جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو پھر وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. لیکن قانون یہ بنایا گیا اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ 3 سال جیل میں جائے گا, پھر 3 سال تک وہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی چلائے گا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں بھی رہتا ہو اور اپنی بیوی کا خرچہ بھی چلائے. سمجھ میں آتی ہے چیز یہ؟ اب انہوں نے یہ بات کہا کہ جب وہ جیل سے واپس 3 سال آئے تو پھر اسی بیوی کے ساتھ اسے زندگی کرنا ضروری ہے. حرام حلال کی تمیز نکل گئی, ایک چیز. دوسری چیز, انہوں نے اسی کے اندر یونیفارم سول کوڈ کے اندر یہ بھی داخل کیا, اگر کوئی عورت اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر اس کو عدت گزارنا ضروری نہیں. عدت کا مسئلہ جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے. یہ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایک کم فہمی, ایک کم علمی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آئی ہے. شوہر اگر بیوی کو طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی دیکھا جاتا کہ وہ شوہر کے انتقال کے بعد 40 دن صرف عدت بیٹھتے, پھر اس کے بعد باہر نکل جاتی. کر رہے ہمارے مسلمان. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر اگر شوہر کے انتقال ہو جائے بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے تو عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا فرض ہے, ضروری ہے. اگر طلاق دے دیا تو اس عورت کو 3 ماہ واری تک عدت گزارنا ضروری ہے. خلا دے دیا, طلاق دے دیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. اگر طلاق یا خلا دے دیا تو 3 ماہ واری عدت گزارے گی عورت, 3 منسز عدت گزارے گی, 3 ماہ عدت گزارے گی. اس طرح کے مسائل ہیں. اب یہ چیز بھی ختم کر دیا جا رہا ہے. اور وراثت کا مسئلہ دیکھیں, شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ بھئی میاں بیوی لڑکے کے لیے 1 روپیہ کا حصہ ہے تو عورت کو اس سے آدھا حصہ ملے گا. کہ کیوں شریعت مطہرہ کے اندر رکھا گیا؟ کیونکہ مرد اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. بہنوں کی ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری, بیوی بچوں کی ذمہ داری, جس سے شریعت نے یہ کہا کہ بھئی باہر کمانا یہ تیری ذمہ داری ہے. شریعت نے کہا کہ مرد کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ اس پر ذمہ داری زیادہ ہے, عورت کو کم حصہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عورت کو کمانے کا حق نہیں ہے شریعت کے اندر. باپ ہے تو اپنی بیٹی کا ذمہ داری سنبھالے گا, بھائی ہے تو اپنی بہن کی ذمہ داری سنبھالے گا, اور جو ہے شوہر ہے تو اپنی بیوی کی ذمہ داری سنبھالے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر عورت کو کم حصہ رکھا گیا, لیکن معاملہ اس نے اسے بنایا برابری حصہ ہو, حالانکہ یہ بھی شریعت کے مخالفت ہے. اور آگے یہ تو بہت ساری باتیں ہیں, میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں. اور اسی طرح ان کا قانون آپ دیکھیں, وقف بورڈ کا مسئلہ اٹھا رہے, پاس بھی کر رہے ہیں بل. ابھی یہ بل کو پاس کیا جا رہا, حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذاتی مال 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں وقف کر دے وہ قیامت تک اللہ کے قبضے میں چلے جاتا. اب وہ آدمی کسی بھی طریقے سے
उस वक्त प्रॉपर्टी को कोई भी आदमी उस पर जो है अपना हक जता नहीं सकता। अब वक्त प्रॉपर्टी का मसला आया, कई चीजें ऐसे खड़े हो रहे। तो मेरे भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि हर आदमी को एक तरीके पर, एक कानून पर, यहां मजहब पर अमल करना जरूरी करार दिया जाता। और आगे चलते चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है, आगे चलते चलते आपको एक मजहब पर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम से भी आपको निकल दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? ईसाई मजहब का है तो उन्हें अपने मजहब को छोड़ना है, बुद्धिस्ट है तो अपने मजहब को उन्हें छोड़ना, मुसलमान वो छोड़ेगा। जमहूरी मुल्क ये हिंदुओं का मुल्क बनेगा। अभी ये है ही नहीं है भाई, ये जमहूरी मुल्क है। ये यहां किसी की एक हुकूमत नहीं चलेगी, यहां हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत है जिसकी वजह से मैंने बताया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का हुक्म यही है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तुम्हें तालीम दे रखे, इसको तुम मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। अगर तुम इस चीज को ढील करोगे, आगे चलते हुए तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा मजहब भी तुमसे छीना जाएगा। तो दुआ करे कि अल्लाह जो है इन तमाम की साजिशों को उन्हीं की तरफ फेर दे। अल्लाह जो है हम तमाम को 100% दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।